अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंडिया के शहर कोलकाता से फौज़ी अख्तर रिदा, ब्यूरो चीफ टीवी फॉर यू इंडिया। आज आपकी खूबसूरत समातों की नज़र जनाब बशीर शाह चौधरी साहब का एक खूबसूरत अफसाना जिसका नाम गर्दाब है वो पेश करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये अफसाना मेरी आवाज़ में आप पसंद फरमाएंगे और इस अफसाने के किरदार और इसकी कहानी के उतार चढ़ाव, इसके पेचो ख़म और इसकी कशमकश को आप महसूस कर पाएंगे। बशीर शाह चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक़ यूनान से है, ये सिर्फ़ एक अफसाना निगार नहीं बल्कि बहुत अच्छे शायर भी हैं, और टीवी फॉर यू पर जो प्रोग्राम्स पेश हो रहे हैं इनमें ये अनथिक और लगातार मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अदब से जुड़ने के साथ साथ अब अदब को सिर्फ किताब और रसालों तक महदूद ना करें बल्कि इसे मीडिया और टीवी और यूट्यूब चैनल तक ज़रूर लाएं और अदब को एक खूबसूरत शक्ल में आपके सामने पेश कर पाएँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस अफसाना गर्दाब को आप ज़रूर पसंद करेंगे और इसे देखने और सुनने के बाद आप इस चैनल यानी टीवी फॉर यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी खूबसूरत राय से, अपनी हौसला अफजा कमेंट से हमें फीडबैक देने की कोशिश करें। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें कि हमें और किस तरह के प्रोग्राम आप देखना चाहेंगे इस चैनल पर। आज टीवी फॉर यू पे अदब अतफाल से लेके म्यूज़िक या डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म हो, बस के हर शोबे से प्रोग्राम्स पेश करने की कोशिश की जा रही है और तरतीब दिए जा रहे हैं ताकि आप जैसे बादक सामीन इस चैनल से जुड़े रहें, आपको बोरियत का एहसास ना हो और आपको नित नए प्रोग्राम्स और दिलचस्प अंदाज में दिलचस्प प्रोग्राम आपको हम पेश कर पाए। तो दोस्तों, लीजिए अफसाना गर्दाब मेरी यानी फौज़ी अख्तर रिदा की आवाज़ में बशीर शाह चौधरी साहब का अफसाना गर्दाब आपके सामने पेश है। शुक्रिया। 2 मंजिला लाल क्वार्टर्स इस्लामाबाद की ऊपर वाली मंजिल में हुसैन अली की बाहर तकर्री पर एक आलीशान पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें चीदा दोस्तों को मदऊ किया गया था, जिनमें बड़ी मुश्किल से अकरम को भी करीबी दोस्तों ने अपारा के करीब उनकी रिहाइशगाह पे जाके न सिर्फ दावत दी बल्कि उन्हें साथ ले जाने की ठान ली। अकरम ने बहुत कोशिश की मदद करने की, अपने 3 बच्चों के बारे में भी दोस्तों की तवज्जो मबसूल करवाई, लेकिन सुनवाई न हो सकी और यूँ पार्टी में शामिल तमाम दोस्तों ने रात गए तक अपनी अपनी बिसात के मुताबिक खुशियों को दवाला किए रखा। अकरम बज़ाहिर इस तमाम तर माहौल में खुद की शमूलियत का इजहार तो कर रहा था, लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा था उसे फिक्र लाहक अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मजीद जो उसे घर से लाने में पेश था, इसने भाप लिया कि कोई मामला ऐसा ज़रूर है जिस पे अकरम फिक्रमंद है। दबे दबे अल्फाज में इस्तिफसार भी किया, लेकिन अकरम ने मुस्कुराहट देते हुए बात आई गई कर दी। लजीज खाने के बाद निस्फ शब तक गाना बजाना चलता रहा। हंसी मजाक में एक से बढ़कर एक लतीफ़ा हर एक के दिल को लुभाता रहा। माहौल की इस फरमाइश को न चाहते हुए भी कुछ दोस्तों ने खैरबात कहा, लेकिन अकरम को मजीद ने ना जाने दिया। सुबह 2 बजे का आलम होगा। मजीद, जो कि क्वार्टर की बालकोनी के करीब सोया हुआ था, उसके करीब अकरम की चारपाई थी और सबसे आखिर में हुसैन अली गहरी नींद ले रहे थे कि अचानक अकरम की भारी भरकम आवाज़ आई, भागो भागो। दरदरा से दीवारों में बड़े बड़े शगाफ पड़ रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आओ। के साथ ही वो एक जस्त में मजीद की चारपाई को फलांग रहा था कि मजीद ने उसे अपने दोनों हाथों के मजबूत हिसार में जकड़ लिया और यूं बालकनी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अकरम को अपनी गलती का यकलख्त एहसास हो गया और वो मजीद के गले लग के रोते हुए शुक्रिया अदा करता रहा। उसे ख्वाब समझकर फिर से दोस्तों ने सोने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अंदरूनी खलफशान ने अपनी तोड़ फोड़ जारी रखी। रात गुजरनी थी, जैसी तैसी गुजर गई और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मजीद अकरम के साथ उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए चल दिया। रास्ते में सरसरी बातों में मजीद ने अकरम से रात के बारे में क्या पूछ लिया। उसकी दुखती रग जाग उठी। वो तड़प के रह गया, जैसे एक मुद्दत से रिश्ते जख्म में फिर से मजीद ने ताज़ा नश्तर पेवस्त कर दिया हो। कसम परसी की हालत तैयार थी।
لیکن جبر کے تاثرات چہرے کے خد و خال کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور اکرم کسی صورت بھی شب کی بات کو زباں پہ لانے سے قاصر تھا۔ مجید نے اکرم کا گھر نزدیک آتے ہی اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ کر الوداع کہنا چاہا، لیکن اکرم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اندر آنے کو کہا تو مجید نے یہ کہتے ہوئے حامی بھر لی کہ آپ گھر جائیں، وہ آپ پر مارکیٹ سے ہو کر واپس آ جائے گا۔ اکرم کے گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی بیوی کے چہرے پہ رونق آ گئی اور تینوں بچوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابو آئے کی آوازیں یکبارگی مکان کی دیواروں کو مس کرتی ہوئی گھر میں مسرت و شادمانی کا بغل بجا رہی تھی۔ 8 سالہ بیٹی اپنے 6 اور 4 سالہ بھائیوں کے ساتھ باپ کی ایک شب کی جدائی کا شکوہ لے کے بیٹھ گئے اور اکرم انہیں سمجھا رہا تھا کہ اس کا ایک دوست تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ نہیں پاپا، آج چھٹی کے دن ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے، ہمیں شکر، پڑیاں، یاسمین گارڈن اور راول ڈیم کی سیر کروانے کا وعدہ یاد ہے نا آپ کو، جو پچھلے ہفتے آپ نے کیا تھا؟ سب سے چھوٹے گڈو نے بھی سر ہلا کے بات کو پکا کر دیا۔ اتنے میں باہر کی گھنٹی نے مجید کے آنے کی اطلاع دی اور اکرم اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہی مجید نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو تینوں ملحقہ دروازے سے اندر داخل ہو کر آداب بجا لانے لگے۔ مجید نے بچوں سے پیار کرتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بیٹے کے ہاتھ میں تھمانا چاہا تو اس نے باپ کی جانب دیکھا، جس پر باپ نے اجازت دی تو بچوں نے شکریہ انکل کہہ کے اپنی پیاری پیاری باتوں سے مجید کو کافی متاثر کیا۔ بچوں کے ساتھ ناشتہ کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ توتلی توتلی سی زبان میں گڈو کی باتیں اس وقت اختتام کو پہنچی جب باپ نے انہیں کہا کہ جاؤ تیاری کرو، تمہیں سیر پہ لے جائیں گے۔ بچے خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس چلے گئے اور یوں مجید اور اکرم ڈرائنگ روم میں اکیلے رہ گئے۔ مجید کو لگا کہ اکرم نے اسے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی رودات کہے گا، اور پھر وہی ہوا۔ اکرم نے گزری شب کے لمحات میں مجید کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد میں لگ بھگ اسے 9 سال گزر گئے ہیں نوکری کرتے ہوئے۔ پہلے ہی سال اسٹیٹ آفس نے اسے 2 منزلہ مکانوں میں اوپر والی منزل کا مکان الاٹ کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اس کی بڑی بیٹی پیدا ہو چکی تھی، بس اسی کا معقول بہانہ بنا کے وہ مکان نہ لیا۔ مکان کا قبضہ لینے کے انکار پر اسٹیٹ آفس والے حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے اس کی اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے انتظار کرنے کی خبر سنا دی، جو کہ اس کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ 6 ماہ کے اندر اندر یہ مکان مل گیا اور بیوی بیٹی کے ساتھ اس مکان میں رہائش پذیر ہو گیا، جو ایک دوسرے سے ملحقہ ضرور ہیں لیکن منزل کی کوفت سے بچ گیا۔ دوسرے دونوں بیٹے اسی مکان میں پیدا ہوئے اور کل شب جو کچھ ہوا وہ ایک جان لیوا حادثہ کہہ کے اخباروں کی سرخی بن جاتا، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اس سے پردہ کبھی نہ اٹھایا جاتا۔ آج ایک تلخ حقیقت اس کی جان بچانے والے کے حوالے کر کے شاید سکوں میں اثر آ جائے، لیکن آپ گھبرا ہی نہیں، کھلے دل سے بتائیے، یہ راز صرف راز تک نہیں رہے گا بلکہ ممکنہ حد تک اس کی تدارک کے لیے کوئی مثبت حل بھی تلاش کی جائے گا۔ پہ اکرم کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلتی سکڑتی رہیں۔ وہ دور کہیں اپنے بچپن کی بے پناہ تلخ رنج و الم میں ڈوبی حسرتوں کی داستاں کے گرداب بھی خود کو بے یار و مددگار محسوس کرنے لگا۔ اس کی دماغی سوچوں کے ارد گرد قابض مکڑی کا جالا اور دبیت ہوتا چلا گیا۔ ماضی کی فلم کا فیتا اسکرین پہ اجاگر ہو گیا اور تصویر میں ایک 7 سالہ بچہ پرائمری اسکول جاتے ہوئے راستے ہی میں ایک کیکر کی تنے کے ساتھ بنتا دکھائی دیا، جس کے بستے میں سے کتابیں اس کے ارد گرد بکھری نظر آئیں۔ وہ والدین کی اکلوتی اولاد، ایک غریب کاشتکار کے چشمہ چراغ ہونے کے ناطے تعلیم کے زیور سے خود کو آراستہ کرنے میں کوشاں دیکھ کر امیر رشتہ دار اس کے راستے مسدود کر رہے تھے۔ کئی بار اس نے راستے بدلے، لیکن اسکول کو جاتے ہر راستے پر نہ صرف معصوم چہرے پہ تھپڑ کھائے بلکہ خوفناک آنکھوں نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ وہ جبر و تشدد کی پیداوار ہے۔ آنکھیں موندے رات کے اندھیروں میں وہ چلتا رہا اور یہ مرض کئی بار اسے اکساتا بھی رہا کہ خنجر کے ایک ہی وار سے ظلم کرنے والوں کا قمع کر دیا جائے۔ مڈل تک گاؤں کے اسکول سے تعلیم تو اس کے حصے میں آئی، لیکن دائمی مہلک علالت بھی اس کے وجود میں سدا کے لیے سما گئی۔ صبح گاؤں سے دور ایک ہائی اسکول میں اسے جانا تھا، لیکن بیماری اس قدر طول پکڑ گئی تھی کہ اندھیری رات میں خنجر لے کر جب گھر کا دروازہ کھولنے لگا تو اس پہ ہر روز کی مانند قفل لگا ہوا تھا۔ ماں ایک پیالے میں چابیاں رکھتی تھی، چپکے سے چابی لگا کے دروازہ کھولا اور گھر سے سیدھا اس دروازے تک پہنچ گیا جہاں دستک دے کر دروازہ کھولنے والے کو جہنم رسید کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایک بھاری تھپڑ کن پٹی پہ جو لگا وہ باپ کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آنکھیں کھلی تو باپ کی سسکیوں نے دل میں شگاف کر دیا۔
پیچھے پیچھے ماں کا آنا اور بڑی خاموشی سے اپنی آغوش میں گھر تک لانا سب یاد ہے اب تک. ہاں سب یاد ہے اب تک. اکرم نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بہنے دیا اور مجید نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے ہمدردی کا ایک لفظ تک نچھاور نہ کیا. وہ خود ہی قدرے سنبھل کر گویا ہوا کہ اس کی وجہ سے گھر آئے مہمان کی طبیعت پہ جو گرا گزری ہے اس کے لیے معذرت. مجید اکرم کا دوست ہے، مہمان نہیں. آپ نے اپنے آپ کو کسی مالج کو دکھایا ہے یا نہیں؟ اپنے گاؤں سے نکل کر شہر میں ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی تک تعلیمی معاملات میں اس قدر منہ ہو گیا کہ فرصت ہی نہ ملی اور ضعیف والدین نے اپنی رہی صحیح زمین انہیں لوگوں کو فروخت کر کے اپنے بیٹے کی تعلیم پہ لگا دی. اور جب تعلیم کے بلبوتے پر اسے ایک اچھی نوکری مل گئی تو انہیں کی بیٹی سے شادی ہو گئی. وہ زمین تو واپس مل گئی لیکن رات کو آنکھیں بند کیے چلنے کی بیماری دائمی ہو گئی. والدین صرف ایک بیٹی کو دکھ دیکھ پائے اور دو بیٹوں کی پیدائش سے پہلے ایک کے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اگر بیماری کا کہیں ذکر چھڑ گیا تو مبادا نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. اسلام آباد پولی کلینک سے آپ کا علاج وفاقی سروس کرتے ہوئے بہترین ہو سکتا ہے. چلیے کل ہی میرے ساتھ نہ کسی سے مت کہیے گا. یہ راز ہی رہے تو بہتر ہے. اکرم صاحب یہ خوف دل سے نکال دیجئے کہ کوئی آپ کی 9 سالہ سروس کو ختم کر دے گا. بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، آخر وجود ہے. اور جی پی فنڈ کی کٹوتی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف ہماری پینشن کے لیے ممد و معاونت کرتا ہے بلکہ ہماری اور اہل خانہ کی صحت کا بھی ضامن ہے. پاپا ہم سب سیر کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ہاں بیٹی بس تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، امی کو بھی تیار ہو لینے دو. دیکھا اکرم صاحب، ان بچوں کی خاطر آپ اپنا علاج کروائیے. اگر اعلیٰ حکام کو خبر ہو گئی تو نہ صرف اس کی ترقی رک جائے گی بلکہ ممکن ہے باہر کی تقرری بھی کبھی نہ ہو سکے. یہ خوف جو آپ کے دل پہ بری طرح مسلط ہے اس سے باہر نکالیے. اجازت دیجیے، لیکن اس وعدے پہ کہ کل آپ پولی کلینک چلیں گے. اتنے میں بچے انکل آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے کہتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو مجید سب سے پیار کرتا ہوا ودا ہوا.